الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفر تو گفتن کمال بے ادبیس. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. آئی در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. اور گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے. اور خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. آئیے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت والی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بارہا آپ حضرات کے گوش گزار کی جاتی ہے کہ جو کوئی کثرت سے درود پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی نظر پاک اس بندہ مومن کی طرف ہو جاتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں. لہذا بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ابھی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں: ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے، انسان ہر چیز سے انکار کر سکتا ہے مگر موت سے انکار نہیں کر سکتا. خدا سے، خدائی سے انکار کر سکتا ہے مگر موت سے قطعی طور پر انکار نہیں کر سکتا ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی جائیں گے، دنیا کے اندر بے باکی کے ساتھ جیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ اکبر. اگر جینے کا حق ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کوئی برگزیدہ ذات ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سے پہلے ہم کو زندگی کے اندر اچھا عمل کرنا چاہیے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے. ہم ان ساری چیزوں سے غافل ہو چکے ہیں، غفلت ہماری جو ہے گھٹی میں آ چکی ہے. اگر ہم کسی سے سوال کر لیں تو بولے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں فلاں ہوں. اگر بوڑھے سے بھی بولیں گے تو انہیں بھی جو ہے مرنے کے یقین میں نہیں ہے. مگر موت تاری ہونی ہے، بچے کو، بوڑھے کو، جوان، سب کو موت آئے گی. اور کب آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. جب موت آ جائے تو فرماتے ہیں تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا، تو بے سامان ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں دنیا ہے چند روزہ نیکی سے جھولی بھر لے، دنیا ہے چند روزہ نیکی سے جھولی بھر لے، جنت میں پھر بھی تیرا اونچا مقام ہوگا. اور یہ موت جب طاری ہوتی ہے تو موت جس پہ طاری ہو جاتی ہے، جو مر جاتا ہے، اچھے اعمال کیا تو الحمدللہ رب العالمین کامیاب زندگی کا مالک ہوتا ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں اس کے لیے خطرناک معاملات بھی ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اچھا عمل کرتا تھا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا چھیڑو، مقام ہی تو بدل رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ تو کیفیت اچھے آدمی کی ہوگی. اور اس کے برعکس ایک برا عمل کرتا ہے، زندگی میں کوئی اللہ کو راضی کرنے والا عمل نہیں کرتا اور دنیا سے بے پناہ محبت رکھتا ہے،
دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک میں نے دنیاوی, ہم تو مثالی باتیں سناتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی مثالوں سے سمجھا ہے. ایک دکان کے اوپر گیا ہمیں, جانے کے بعد میں جو ہے اس کو بولا کہ بھئی ایک فریج ہونا ہے. وہ مسجد میں فریج ہونا ہے بلکہ بولا, تو انہیں 16,000 20,000 25,000 کچھ بولا. بولا بھئی یہ مدرسے کے واسطے ہونا ہے. تو مدرسے کے واسطے ہونا ہے تو 30,000. ہم بولے ابھی مذاق, عموماً ایسا بعض لوگ مذاقیہ طور پہ بھی بولتے ہیں. بولے نہیں مدرسے کے واسطے ہونا ہے تو 30,000. بولا بھئی آپ ابھی 25,000 بولے, پھر سے آپ نے 30,000 بول رہے ہیں. بولے 30,000 سے 1 روپیہ کم ہی نہیں, کیونکہ مدرسے کے واسطے لے رہے. ابھی کو بے انتہا غصہ آ گیا. میں نے کتنا غافل ہو گیا, انہیں سمجھ رہا صرف دنیا, اور اس کا خیال یہ ہے مدرسے کے واسطے بولتے وہ چندہ وصول کر کے لے کے وہ کھا لیتے. ارے چلو بھائی, انہوں نے چندہ بھی کھا لیا, تیری نیت کیا ہے؟ اب تو دین کے لیے نرم نہیں ہوں گا. ایک شخص چندہ لے کے کھا جاتا ہے, چلو کھا لیا, اللہ کے پاس وہ جواب دیں گا نا, تو جواب دیں گا کیا؟ تیرا تو معاملہ بلند ہو گیا, اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائیں گے. اگر تیرے کو ایسی معاملہ ہے تو تحقیق کر, حقیقت ویسا پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا, اس کے بعد میں دے دے. یہ پلٹا کے اگر یہ کہہ دیتا ہے نہیں ہم تو قطعی طور پہ نہیں دینے والے ہیں, ہم تو 30,000 میں دیں گے, تو پھر میں اس کو موت کا ایک خاکہ سنایا تو اس پہ وحشت طاری ہو گئی. غالباً اس میں سے کچھ اس کے ساتھ ہو بھی رہا تھا. تو انہیں مول صاحب آگے رکھو, بولیے. وہ جتنے ہو رہے ہیں اس سے آپ جتنے کم کر کے دیتے دے ڈالیا, میں ایک لفظ نہیں بول سکتا. یہ بے انتہا غلط ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اچھا عمل کر کے جائیں گے تو وہ تو اس کے لیے تو انعام ہے. اور جب ایسا بد آدمی کوئی بد کر کے مر جاتا ہے, بد معاملات میں مر جاتا ہے, تو مرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ مال, وہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتا. روایت میں آتا ہے کہ ایک تو میں آپ کے سامنے سنا ہے کہ مرا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے وہ تڑپ رہا ہے, بول رہا میرے کو جلدی جلدی لے کے جاؤ, جلدی جلدی میرے کو خبر کے حوالے کر دو. اور خبر کہتی ہے کہ تیرا استقبال ہے, تیرا استقبال ہے, افسوس ہے مگر تیرا استقبال ہے, میں تیرے لیے کشادہ ہو جاؤں گی. کتنی کشادہ ہو جاؤں گی؟ روایت میں آتا ہے کہ 7 ہماری جو دنیا ہے ایٹلس, ویسے ایٹلس ہم ڈال ڈالے تو کتنی بڑی ہو جاتی, اتنی بڑی دنیا ہو جائے گی اس کے واسطے. اللہ تعالیٰ خبر کو اتنی بڑی بنا دے گی, اور ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز فرمائے, ہر رفعت سے اس کو سرفراز فرمائے. اچھے نیکوکار کے واسطے سارے معاملات ہیں. بندہ عبادت کے واسطے جائیں گے وہاں پر بھی تو فرشتے ہیں بولے نہیں عبادت کا ٹائم ختم ہو گیا, اب آپ کر لیے جو کرنا تھا, اب تو یہاں صرف آرام کرنا ہے, یہاں تو مزے کرنا ہے. اللہ اکبر, وہ نعمت ملی. اور گناہگار جو ہے پہلے تو مرنا ہی نہیں چاہے گا, مرنا ہی نہیں چاہے گا. اللہ اکبر, کیا موت چھوڑتی ہے, کیا موت کسی کو چھوڑ دیتی ہے. ایک صاحب پہ بے انتہا موت سے ڈرتے تھے. کسی کا انتقال ہو گیا بولے تو دروازے لگا کے اندر بیٹھ جاتے تھے, کسی ملاقات نہیں ہوئی, بالکل موت کا تذکرہ نہیں کرتے تھے, مین بولتے تھے. مین کے باتیں نکو کرو بولتے تھے, موت نہیں بولتے تھے, پورا لفظ ادا نہیں کرتے تھے, جملہ ادا نہیں کرتے تھے. کیا بولتے تھے؟ مین کا تذکرہ مت کیجیے. اللہ اکبر. ایک دن ان کا انتقال ہو گیا تو میں جنازے پہ گیا, خیال یہ پیدا ہوا ان سے پوچھوں بھائی تم اتنا ڈرتے تھے, کیا موت تم کو نہیں آئی؟ تم کو بھی اپنی آغوش میں لے لی موت, تم کو بھی سپرد لحد کر دیا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ موت ایک حقیقت ہے, یہ آنے والی ہے. اس سے پہلے ہم کو تیاری کرنا چاہیے. جو گناہگار بندہ رہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ گھر والوں کو پکڑ لے گا. ہماری ماتھے کی آنکھوں سے تو ہم دیکھ نہیں سکتے, مگر وہ مردہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو پکڑ لے گا, مجھے بچا لو, آج بچا لو, آج جانے نہ دو. اللہ اکبر. اپنے جسم کو دیکھ کے وہ خود ڈر جائے گا, وہ پکڑ لے گا, ماں بیوی کو پکڑ لے گا, بچوں کو پکڑ لے گا, رشتے داروں کو پکڑ لے گا, مجھے جانے مت دو. جب اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا وہ دھاڑے مار مار کے چیخ مارے گا, جنازے کو روکنے کی کوشش کرے, مت لے کے جاؤ, مت لے کے جاؤ. اللہ اکبر. اور فرشتے انتظار میں ٹھہریں گے اس کے, جو گناہ کیا تھا, جو معاملات کیا تھا, اب فرشتے انتظار میں اس کے. جنازے کی نماز چل رہی ہے, وہ دیکھ رہے, ایک چیخیں مار رہا ہے, میرے کو جدا مت کرو, میرے کو جدا مت کرو, چیخیں مار رہا ہے. اب اس کو پکڑیں گے, اب اس کے بعد لے کے جا کے کیا کریں گے؟ خبر میں اتاریں گے, چیخیں مارے گا, مجھے مت اتارو, مجھے مت اتارو. اب اس کے بعد میں قبر بند کر دی جائے گی. فرشتے انتظار کرتے رہیں 40 قدم پر. 40 قدم ہٹنے کے بعد میں جب دعا کی جاتی ہے, جیسے ہی دعا کی گئی, اب اس کے بعد میں فرشتے کیسے آئیں گے معلوم؟
मुनकिर नकीर खबर में आएंगे बोलते सबको मालूम है ना, कैसा आएंगे वो लोग खबर में? आसमान से आएंगे नहीं, ताहतु सरा से फाड़ते हुए आएंगे जमीन को। कैसा आएंगे? उनके दांत इतने खतरनाक रहेंगे कि चट्टान भी उनके दांतों से कट जाएगी, वो फाड़ते हुए खबर के अंदर आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मरने के बाद हमको होशो हवास रहेंगे, ख्याल रहेगा? आका अलैहिस्सलाम ने सहाबी का हाथ पकड़ लिया, ऐसे फरमाया एहसास हुआ? फरमाया हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे हाथ को पकड़ा, उंगली को पकड़ा है। फरमाते ये एहसास भी बाकी रहेगा कब्र के अंदर, ये एहसास भी बाकी रहेगा। आप सुनिए क्या, जब वो आएंगे हौलनाक अंदाज के अंदर आएंगे गुनाहगार की खबर में, जब वो हौलनाक अंदाज में आएंगे, आने के बाद में जब खबर में आएंगे सवाल करने लगेंगे, इसके मुंह से जवाब नहीं निकलेगा, इसके मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। तो पहली खबर की रात से ही उसके साथ मुश्किलात शुरू हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सख्तियां शुरू हो गई उसके साथ। गौर करें, ये दुनिया, हम दुनिया में जमीन पर है, जमीन पर है, और जो ये रूह निकाली जाती है, जिस्म से रूह निकाली जाती है, ये बड़ी तकलीफ वाला अमल है, बहुत तकलीफ वाला अमल है। रिवायतों में आता है कि रूह जो निकाली जाती है तो एक मलमल का कपड़ा है, उसको एक कांटी के झाड़ पे डाल दें, पानी में भिगोए और उसके बाद में कांटी के झाड़ के ऊपर डाल दें, कांटी के ऊपर डाल के उसको एक झटके के साथ खींच ले, क्या कैफियत हो जाती? बोलिए, हर तरफ से चीरा चीरा फट के बाहर निकल जाता है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि जब वो खींचा जाता है तो वो जो खींचते हैं तो वैसे ही रूह निकाली जाती है, जिस्म से जुदा की जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इज़राइल है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए इज़राइल, सरकार की बारगाह में आए तो चेहरा तो सीधा करके आए थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए इज़राइल बताओ, तुम लोगों को कैसे उठा लेते हो? कैसे? पूरी दुनिया के अंदर लोग मरते हैं, कैसे तुम रूहों को कब्ज करते हो? क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे यहाँ दस्तरखान की तरह है। क्या फरमाए? मेरे सामने दस्तरखान की तरह है, जैसे लोग लवाजमात उठाते हैं मैं लोगों को उठा लेता हूं। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए इज़राइल, तुम जो शक्ल में लोगों के पास जाते हो, जरा एक मर्तबा वो चेहरा बता दो। फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कतई तौर पे आपको वो चेहरा नहीं बता सकता। सरकार फरमाते हैं, नहीं मेरे को बताओ, मैं देखना चाहता हूं। बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं देख सकते आप? बोले, नहीं, बताओ। तो फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा चेहरा फेर लीजिए। चेहरा फेर लिए और अपना चेहरा वो भी फेर लिए, और उसके बाद में जो है चेहरा फेर के सरकार के सामने अपना चेहरा पेश करे। आका अलैहिस्सलाम पर गशी तारी होगी, सरकार बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर सही हालत में आ गया सरकार पाक अलैहिस्सलाम। जब गशी से बाहर आए तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़राइल हाथ बढ़ा, इज़राइल हाथ बढ़ा। इज़राइल हाथ बढ़ाते हैं, सरकार हाथ लेते हैं, फरमाते हैं, मेरी उम्मत के पास ऐसा चेहरा लेके नहीं जाना, मेरे उम्मती के पास ऐसा चेहरा लेके नहीं जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार कितना ख्याल फरमा रहे। देखिए, हम इसको मौत को भी इनका आसान नहीं भाई, बड़ी तकलीफ दे अमल है ये। रूह जिस्म से जब निकलती है ना, वो तकलीफ दे अमल है, इंतहा से ज्यादा तकलीफ दे अमल है। और जो गुनाहों की कुदूरतों में डूबे हुए रहते हैं उनके लिए तकलीफ और ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा, उसमें सकरातुल मौत भी आ जाती है। अल्लाह ताला खैर के फैसला हम तमाम को सकरातुल मौत से महफूज फरमाए, और बारी ताला हम तमाम का चेहरा मौत के वक्त सही फरमा दे, करम से सरफराज फरमा, चेहरा न बदले मौला, ऐसे करम से सरफराज फरमा दे। ये तकलीफ होती है, इंतहा से ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रूहुल्लाह बनाया। आप मुर्दों को जिंदा फरमा देते थे, जो कोई मुर्दे के पास जाते आप उसको जिंदा फरमा देते। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत मरियम
حضرت مریم کی قبر پہ حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے. اللہ اکبر. جا کے کہتے ہیں امی جان کلام کی نبی ہیں آپ کو, والدہ ماجدہ سے گفتگو فرمائے, اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں امی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پھر سے زندہ کر دوں, اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا ہے, اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو زندہ کر دیتا ہوں. تو فرماتے ہیں حضرت مریم فرماتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم مجھے زندہ تو کر دو گے, اللہ نے تمہیں روح اللہ بنایا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پھر مرنا پڑے گا یا میں زندہ ہی رہوں گی؟ فرماتے نہیں ایک دن تو مرنا پڑے گا. تو حضرت مریم فرماتی ہے نہیں میں پھر دوبارہ موت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی, مجھے زندہ نہ کرو, میں پھر موت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. اللہ اکبر اللہ, کتنی تکلیف ہوں گی. نبی کی ماں ہے, وہ فرماتی ہیں ہم کس خیال میں ہیں, کس خواب میں ہیں, ہم کیا سمجھ رہے ہیں. آج عقل کے ناخن لیں, آج اللہ کو راضی کر لیں, آج اللہ کی عبادت. اور دیکھو موت ایسی بھی آتی ہے, موت ایسی بھی آتی ہے, بعض لوگوں کی موت ایسی آتی ہے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, مسکراتے ہوئے, اللہ کا نام ان کے لبوں پہ ہوتا ہے اور مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں, سہل اللہ اس کے اندر موت ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے, اللہ کو زندگی میں راضی کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے سرفراز فرما, اس کرم سے سرفراز فرما. تو یہ سرفرازی, یہ رفعت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کوئی ایسا عمل کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتے ہیں. تو یہ دنیا ہے. آج زنا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آج شراب کے جتنے ٹھیکے ہیں وہ سارے کے سارے کھلے ہوئے ہیں, آج چوری کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, آج دھوکہ دہی کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. جواب کا ایک دن ہے, ساری چیزیں ہیں, جواب کا ایک دن ہے, ایک دن آپ کو جواب دینا ہے. وہ دن کی تیاری کیجئے, وہ دن کی تیاری کیجئے. قطعی طور پہ ایسا عمل مت کیجئے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. آج آدمی شراب پی رہا ہے, آج آدمی جوا کھیل رہا ہے, آج بد کلامی کرتا ہے, کسی کا دل توڑ دیتا ہے, ارے سب ریکارڈ ہے, آپ کی ہر بات ریکارڈ ہے. آپ یہ سمجھے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا, حشر کے دن یہ گفتگو بھی بتائی جائے گی, سنائی جائے گی. ہم کو ایک میموری کارڈ پہ یقین ہے نہیں. اگر بولے بھائی 2 GB ہے, 5 GB ہے, 10 GB ہے, 100 GB ہے, 200 GB ہے, 500 GB ہے, 500 GB بہت زبردست, 1000 GB. ارے بھائی اتنا ڈاٹا آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. ہم کو جیبیز پہ یقین ہے نہیں. ہم کہیں جا رہے تو بولے اتنے GB بولے تو اتنے دن چل جاتی, اتنے دن کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ رہ سکتا ہے. اتنی چین اس کے اندر سارے کے سارے جیبیز بھرے ہوئے, سارا کا سارا اس کے اندر ڈاٹا آ رہا ہے, گوگل کے اندر سیف ہم کر رہے ہیں. بولے بھائی ایک ہمارے پیر بھائی جو ہے کوئی معاملے آئے, دکان کا معاملہ ہوا, ان کا معاملہ ہونے پہ جو ہے فون ان کا کھینچ لیے. اب فون کھینچنے بعد سے اس کے اندر جو ہے کچھ ڈیلیٹ کر دیے تھے معاملات بزنس کے. تو اس کے بعد لے کے جا کے جب حضرت پولیس کے پاس فون پہنچا تو انہوں بولے بھائی یہ فلاں فلاں بزنس کرے تھے, ایسا ایسا بیچے تھے, ٹیکس کے کچھ معاملات تھے. تو اس میں جو ہے وہ چلے گئے آگے, بہرحال کچھ معاملات بولے نہیں کرے ہم تو ایک جو ہے اس کو ایک چیز لگا کے مارتے, پورا ڈاٹا آ گیا. بولے کب کا؟ تو بولے ان کو ہونا تھا 1 سال کا ڈاٹا, 1 سال کے اندر کیا بزنس کرے. 2015 سے بتا دیا کرتے, 2015 سے آپ کیا کیا کرے تھے, کتنا بزنس کرے تھے, کس کس سے بات کرے تھے, کیا کیا کرے تھے, کہاں گئے تھے, پورا ڈاٹا آ گیا. حضرت گوگل دے دیے. تو اللہ کا گوگل کیسا ہوگا, اللہ کے پاس کتنا جمع ہوگا. تو بھائی سمجھ جاؤ ہم جو عمل کر رہے ہیں ہر چیز ہماری جمع ہو رہی, ہم بھول جا رہے ہیں. رب کے پاس بھولنے والی بات ہی نہیں ہے. رب کے پاس تو ساری باتیں محفوظ ہیں, ساری باتیں محفوظ ہیں. آج ہم رات فونوں میں گزار دیتے ہیں, نوجوان طبقہ اکثر فونوں میں رات گزار دیتا ہے. کیا ہے بس دیکھتے جا رہے ہیں, 3-4 بجے سو رہے نوجوان. کیا تو رات بھر اوریانیت کے معاملات میں ڈوبے ہوئے ہیں, فون دیکھ رہے ہیں, بس فون دیکھ رہے ہیں. ماں باپ چیخا مار رہے ہیں, کوئی احساس نہیں ہوا. آپ یہ ڈاٹا چلے جا رہا, ڈیلیٹ ہو جا رہا. آپ جیسا فون کے اندر کوئی معاملہ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں, سمجھتے ہیں ڈیلیٹ ہو گیا, تو بھی گوگل کے پاس رہ رہا. تو رب کے پاس سارا جمع ہے, گوگل کا بھی جمع ہے, غیر گوگل کا بھی جمع ہے.
جہاں پر گوگل دیکھتا ہے، ایک مقام پہ گوگل آپ کو دیکھتا ہے، باقی کے مقام پہ وہ سارے تم دل کے اندر سوچتے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، وہ بھی اللہ کے پاس جمع ہے۔ تو احتیاط کریں، قطعی طور پہ احتیاط کریں، رجوع کریں، توبہ کریں، احتیاط کریں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچ جائیں گے، نہیں بچتے بھائی، سخت ترین معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سختیوں سے محفوظ فرماتے ہوئے کرم کے عنایات کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچیں۔ اب آج بچنے کا تھا، پیریڈ بچنا ہے ہمارے کو، ہم یہ سمجھ لیں نہیں نکل گئے، نہیں نکلے، پورا ڈاٹا محفوظ ہے۔ گوگل ایک حد تک کر سکتا ہے، یہاں پر سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی موجود ہے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اگر کوئی خیال آ کے بھی چلے گیا جو ہم کو خود کو بھی یاد نہیں، اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ مکمل طور پہ اللہ کی نگاہ میں، کبھی بھی کوئی احتیاط کر لیں بھائی، ہر چیز سے احتیاط کریں، راتوں کے جاگنے سے احتیاط کریں جوان۔ ایک صاحب، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ایک صاحب جو ہے گناہ کے ارادے سے گئے، شراب نوشی کیے اور گناہ کے ارادے سے، زنا کے ارادے سے پہنچے، زنا کرتے کرتے انتقال ہو گیا۔ موت تو کبھی بھی آنی ہے۔ اللہ اکبر، عالم زنا کے اندر موت ہو گئی۔ ہمارے لیے مبارک ہوتا نہیں اگر سجدے میں موت ہو جائے تو کیا مبارک موت ہے رے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سبحان ربی الاعلیٰ بولتے بولتے چلے گیا۔ اور ایک شخص ہے جو زنا کر رہا ہے، زنا کے اندر ڈوبا ہوا ہے، زنا کی لعنتوں میں مبتلا ہے، اور اسی لمحے وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ اب بتائیے اس شخص کا کیا ہوگا؟ ایک تو شراب نوشی، جب گناہ کرتا ہے آدمی تو اس کا ایمان اوپر ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے نا آدمی تو اس کا ایمان اوپر ہو جاتا ہے، تو وہ جو ایمان بھی ہٹ گیا تو عالم کفر میں موت ہو گئی، عالم کفر میں موت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریں کتنا بڑا، کب موت آ جاتی ہے نہیں معلوم۔ عمل کرتے وقت سوچ لیں شاید کہ یہ لمحہ میرا آخری ہے اور میں یہ کر رہا ہوں، اور اسی لمحے مجھ پر موت طاری ہو جائے، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا؟ اور سوال و جواب سے ڈرنا، آج ہم سوال و جواب کی بات کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے سوال و جواب، ایک صاحب بول رہے دے دیں گے اللہ کو جواب دیتے، دنیا کے اندر کچھ پیسے دینا تھا بہنوں کے، ان کو بولے بھائی پیسے دے ڈالو کے، تو اللہ کے پاس جواب دینا، تو ہم دے دیں گے اللہ کو جواب۔ بول کتنے پیسوں کے ہاتھ سے بولا رہے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 20,00,000 50,00,000 میکسیمم اتنے ہی ہوں گا نا، اس کے ہاتھ سے بولا نہیں میں اللہ کو جواب دے دیتا ہوں، آپ لوگ بولے نا اللہ کو جواب، میں اللہ کو جواب دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین چھوٹے بچوں کی طرح روتے، آپ چیخے مار مار کے روتے، بولے اللہ تو مجھے انسان کیوں بنایا، مجھے بکرا بنا دینا تھا، لوگ مجھے کاٹتے اور کھاتے، میرا حساب و کتاب سب ختم ہو جاتا، اب میں تیری بارگاہ میں کیسے جواب دوں؟ اللہ اکبر، کتنا خوف ہے حضرت عمر کو، اور ہم حضرت عمر سے زیادہ ہو گئے، ہمارا کوئی خوف نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام رو رہے ہیں، غار کے اندر جا کے رو رہے ہیں، عمر شریفہ کم ہے، 8 سال 9 سال ہے، بے انتہا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، ایک دن گزر گیا 2 دن ملے نہیں، والدہ ماجدہ تلاش کرتے کرتے پہنچے تو ایک غار کے اندر ہے، آپ بے اختیار رو رہے ہیں، زار زار آپ سے آنسو جا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ والدہ ماجدہ پہنچتی اپنی آغوش میں لیتے، بولے بیٹے کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں امی اللہ کا خوف مجھے رلا رہا ہے، اللہ کا خوف مجھے رلا رہا ہے امی۔ تو فرماتی ہیں بیٹے تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے کیوں خوف ہو رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں امی کیا اللہ تعالیٰ مجھ پر غضب میں نہیں آئے گا، اس کی گارنٹی آپ دے دیں گے تو میں رونا بند کر دوں گا۔ تو ماں بھی رونا شروع کر دی، یہ گارنٹی میں بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کون سی غفلت کی نیند میں ہیں، کون سی غفلت میں ہیں، کیا گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم کو مرنا نہیں ہے۔ اللہ جو پیدا ہو، کئی لوگ یہ مجلس کے اندر آتے تھے، کئی لوگ آتے تھے، ہم سے ملاقات کرتے تھے، گلوچ گلوچ کے گفتگو کرتے تھے، کیا ہوا؟
सुपुर्दे लहद हो गए, कब्र के हवाले कर दिए गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई लोग आते थे मजलिस की शौक से, पहले आके थे जाते, अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए, मौला ताला करम नवाजी फरमाए। तो कई ऐसे लोग हैं जो है मजलिस के अंदर हमारे बीच के थे, हम उनसे अच्छी बात करते थे, वो हमसे अच्छी बात करते थे, सारी चीजें क्या हुआ, चले गए। वालिद बुजुर्गवार थे हमारे, बड़ी शफकत वाली शख्सियत थे, हमारे ही भी बाप थे वो, जितने पीर भाई हजरात आते थे उनके भी जो है रूहानी बाप होते थे, और सबके साथ शफकत के साथ पेश आते, मीठी मीठी गुफ्तगू करते। आज उनके तज़किरे रह गए हैं, उनकी अच्छी बातें रह गई हैं, आज वो नहीं है, सुपुर्दे रह गए, सुला दिया गया लाकर। ये हाथ में इंतहा उनके लिए तड़पा करते थे, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, रात की तारीकी होती, बाबा हज़रत क़िबला के नाखून को मार पड़ गया था, रात सारी मैं पाँव ले लेके बैठा हुआ था कि रात में नींद में फिर से पाँव लग जाएंगे तो तकलीफ हो जाएंगी। रात सारी नहीं सो के मैं ऐसा हाथ लगा लेके बैठा था, इतनी मोहब्बत मैं अपने बाप से करता था, बेपनाह उनको चाहता था, जान से ज्यादा। बीमारी का दौर जब था, हजरत अलीम थे, तो उस वक्त जो है मैं कमरे में नहीं सोता था, हजरत के कदमों में सोता था, और फौरन उठ के कोई मामला होता फौरन, मैंने ऐसी होशियार नहीं सोता था, सब कुछ था, इंतहा से ज्यादा ख्याल करता था। जैसे ही जिस्म से रूह जुदा हुई, ये हाथ जो उनकी तामीर में लगे थे, उनको बचाने के लिए लगे हुए थे, यही हाथों से मैंने मिट्टी डाली, यही हाथों से मैंने मिट्टी डाली है, यही हाथों से मैंने ऊपर मिट्टी लगाई है कब्र के ऊपर कि कोई सुराख खुला ना रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए क्या कैफियत है, क्या मामला है, कैसी मोहब्बत है हमारी। एक मिनट के अंदर बर्दाश्त हो जा रहा है, सांस जैसे ही निकल गई हमारा सोचना बदल गया। अब तक के जो है उनके नाखून की हिफाजत होती है, अब सारे जिस्म को जमीन के अंदर डाल रहे हैं। अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो। बाप बेटा भाई रिश्तेदार सारे के सारे दोस्त अहबाब मोहब्बत सारे करते थे, जैसे ही रूह जिस्म से जुदा हुई किसका रिश्ता बाकी रहा? कौन मोहब्बत कर रहा है? कौन उसको जो है अपने साथ रखना चाहता है? बेइंतहा चाहने वाली बीवी थी, क्या वो बीवी अपनी औलाद को, अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने जो है बहन को, अपनी मां को, अपने किसी को खरीद रखना चाहेगी? अपने शौहर को अपने घर में रखना चाहेगी? कतई तौर पे वो नहीं रखेगी। मां होती है ना, जब जनाजा घर के अंदर आ जाता है तो मां खुद कहती है, शौहर को बीवी कहती है कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाइए, जल्दी जल्दी इनको पहुंचा दीजिए अपने मुकाम पे। क्यों? बोले अब बच्चे डरेंगे, अब ये घर में रहेंगे तो बच्चे डर जाएंगे, लिहाजा जल्द जल्द इनको रवाना करो। वो औलाद जो सीने के ऊपर सोया करती थी, मोहब्बत करती थी, क्या किया तुमने? मिट्टी डाल के आ गए। बेइंतहा मोहब्बत थी, साथ चले जाना था, साथ उनको रख लेना था। रखते हैं? नहीं रखते। हमारी मोहब्बतों की इंतहा इतनी है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन हो जा, तेरा रब तुझसे राजी है, अच्छा अमल किया था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे गामजन था, तो अल्लाह इनाम से सरफराज फरमाता है, फरमाता है, ऐ नफ्स तू मुतमइन हो जा, तेरा रब तुझसे राजी है और तेरा मकाम जन्नत है। जब कब्र में फिर से रूह डाल दी जाएगी, जिस्म के अंदर मुर्दा परेशान होगा, दहशत कब्र में मुब्तला होगा, तो फरिश्ते तस्कीन देंगे। कौन देंगे? फरिश्ते तस्कीन देंगे। कब? जब आप अल्लाह को राजी कर लेंगे, अल्लाह को मना लेंगे। दुनिया वालों की मोहब्बतों की इंतहा क्या है? आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ, आपके वालिद का इंतकाल हुआ, हमारे वालिद का इंतकाल हुआ, कई लोग यहां पर बैठे हैं जिनके वालिद वालिदा का इंतकाल हुआ है। मोहब्बतों की इंतहा मिट्टी डाले, मोहब्बतों की इंतहा मिट्टी डाले। और देखो अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखे थे, अल्लाह को राजी किया था, तो अल्लाह ने क्या किया? फरिश्तों को, अपनी नूरानी मखलूक फरिश्तों को दिलासे के लिए भेज दिया। फरमाते घबराना नहीं, तूने मेरी रजा के लिए जिंदगी गुजारी,
اب میری باری ہے. اب جبکہ تجھے خاندان والوں نے چھوڑ دیا, تیری بیوی نے چھوڑ دیا, تیرے بچوں نے چھوڑ دیا, تیرے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا, تیرے محلے داروں نے چھوڑ دیا, تیرے بزنس پارٹنروں نے چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیے. فرماتے ہیں میں تجھے چھوڑنے والا نہیں, میں تو تیرا رب ہوں, میں تو تجھ پہ کرم فرماؤں گا, میں تو تجھ پہ عنایات کے فیصلے فرماؤں گا. تو مجھے دن دیکھے میرے نام کو جمع کرتا تھا, دن دیکھے مجھ سے ڈرا کرتا تھا, آج تیرے انعام کا وقت ہے, آج تیرے ساتھ سرفرازی کا وقت ہے, آج تیری رہبری کے وقت ہے, میں تجھے وہ سب سرفراز فرماؤں گا. اللہ اکبر, اللہ کتنا مہربان رب ہے. نہیں تو رب کے ہو جائیں, رب کے ہو جائیں, صمیم قلب کے ساتھ عبادت کریں, اللہ کو راضی کریں, اس کو منا لیں. یہ منانے کا وقت ہے, کیونکہ آج ہم زمین پر ہیں. کہاں پر ہیں؟ زمین پر ہیں. کل ہم زمین میں رہیں گے. اس سے کوئی انکار ہے؟ کوئی کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ کو نہیں مانتے بعض لوگ, کمیونسٹ ہوتے, اللہ کو نہیں مانتے. دو کیمیکل ٹکرائے دنیا بن گئی بولتے ہیں. دو کیمیکل ٹکرانے سے دنیا بن گئی. سب معاملات ایسی ہو گئے, کوئی رب نہیں ہے, کوئی چلانے والا نہیں ہے. ان کو پوچھو بھائی موت تمہارے کو آتی نہیں آتی؟ یہ فیکٹ ہے, حقیقت ہے, موت آتی ہے, موت پہ یقین ہے. تو موت کسی صورت طاری ہونے والی ہے. موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں, اس کو راضی کر لیں, اس کو منا لیں. آج منا لیں گے تو کامیاب و کامران رہیں گے, اگر نہیں منائیں گے تو ہم خسارے میں ہیں. دنیا ہے, نیکی کرتے جائیں, ہر معاملے میں نیکی کریں. بذا اوقات معاف کرنا ہوتا ہے, غلطی پہ ہم نہیں رہتے, تب بھی ہم کو غلط بتایا جاتا ہے. آپ سکوت اختیار کر لیں. آپ کیا کریں؟ سکوت اختیار کر لیں. سکوت اختیار کر کے معاف کر دیں. دلوں کے اندر کسی سے میل ہے, اللہ کے واسطے وہ دلوں کے میل کو صاف کر لیں, اللہ کے واسطے کر لیں, اور اللہ اس کا انعام عطا فرمائیں گے. اگر کسی کے عیب آپ کے پاس ہے تو آپ عیب پوشی کیجئے, ان کے عیبوں کو چھپائیے. فطری طور پر ہمارے اندر عادت ہوتی ہے, اگر کوئی گناہ کیا, آپ کا گناہ کیا, اگر کوئی شراب پی لیا, اگر کوئی زنا کر لیا, اگر کوئی کام کر دیا, برا گناہ کا کام کیا, چوری کیا, کچھ بھی کیا, آپ کا کیا گناہوں نے؟ رب کا گناہ کیا نا بھائی. وہ جس کا کیا ہے اس کو جواب دے, ہونے رب کے پاس جواب دے. آپ سے کوئی تعلق ہے, پھر آپ اس کا پرچار کیوں کر رہے ہیں؟ ہر طرف آپ کئی کو بتا رہے ہیں. آپ پہ ذمہ داری ہے کیا بتانے کی؟ یا آپ محتسب ہیں, یا آپ جج ہیں, یا آپ وہ گناہ کو اس کے دھونے والے ہیں؟ کوئی معاملہ تو آپ کرنے والے نہیں ہیں. پھر اس کے گناہوں کو عام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں بتا رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ وہ گناہ گار ہے؟ وہ تمہارا گناہ گار نہیں ہے, وہ رب کا گناہ گار ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, دنیا میں اگر تم کسی کے عیب پوشی کرو گے, بروز محشر رب تعالی ان تمام کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. چلیے بتائیے کس کس کے گناہوں پہ پردہ پڑنا ہے حشر کے دن؟ ہم سب کے. تو آج سے عہد کر لیجئے, ہم کسی کی عیب پوشی نہیں کریں, عیب نہیں بتائیں گے کسی کا, سب کی عیب پوشی کریں گے, عیب کو چھپائیں گے. کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے, ہم عیب کسی کا ظاہر نہیں کریں گے. فطری طور پہ غیبت یہاں سے شروع ہوتی ہے. پلٹتے ہی ہم جملہ بدل دیتے. ایک شخص آتا, آپ سے ملتا, بات کرے, بھائی آپ کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ اتنے شاندار ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں. جیسے جاتے اس کے عیوب نکال دیتے. ارے اس سے پہلے چوری میں پکڑے گیا تھا. انہیں پلٹا بھائی, جا کے انہیں سلام کر لے کے آپ سے مل کے, ارے بہت بٹے باز ہے, اس سے بچ کے رہو. ارے بہت خطرناک ہے بھائی, اس سے پہلے فلاں جگہ پہ ایسا کیا ہی نہیں. ایک میں اب بھی آپ اس کی تعریف کر رہے تھے, سلام کے, کتنی منافقت ہو گئی. ایسا مل کے ایسا کرتے, پلٹتے اس کو گالی دے دیتے, پلٹتے ہی انہیں ابھی پار بھی نہیں ہوتا, گاڑی اسٹارٹ بھی نہیں کرتا, اس کی برائی شروع ہو جاتی. یہ سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کسی کے اوپر بہتان لگانا. فطری طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, کسی بھی چیز پہ ہاں میں ہاں ملانے کے بڑے عادی ہیں. بولے بھائی زید جو ہے فلاں مقام پہ ٹھہرا ہوا تھا, کئی کو ٹھہرا ہوا تھا ہوگا. ارے بھائی وہاں فلاں جنوں کا گھر ہے, وہاں کچھ غلط کام کرنے گیا تھا.
ایک صاحب بولے فلاں جگہوں کا گھر ہے، تو انہوں کیا بول رہا ہے وہاں فلاں غلط کام کرنے گیا تھا یہ. اب جیسے بولے انہوں غلط کام کرنے گیا تھا تو بازو والے صاحب بولے بالکل صحیح بول رہے ہیں صاحب، وہی معاملہ تھا. انہیں کئی کو گیا تھا زید، کئی کے وہاں سے گیا تھا، کیا گیا تھا نہیں معلوم. اب یہ ہم اگر بکر بات کر دیتا ہے اس کی تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے اس پہ بہتان لگایا. کیا لگایا؟ آپ نے اس پہ بہتان لگا دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی شان ہے اگر کسی شخص پہ کوئی غیر ضروری بہتان تراشی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بہتان تراشی کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس پہ بہتان لگے. خالی نہیں مر سکتا جب تک کہ اس شخص کے اوپر بہتان نہ لگے، وہ بھی بہتان اس کا عام نہ ہو، جب تک اس کو موت نہیں آتی. پھر آخرت کا الگ معاملہ ہے، آخرت کا الگ معاملہ ہے. تو ان باتوں کا خاصا خیال کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منا لیں. اللہ مان جاتے ہیں، اللہ کرم فرماتے ہیں، عنایتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، سرفرازیوں کے فیصلے فرماتے ہیں، اور اپنے بندوں پہ رحم کی نظر ڈال دیتے ہیں. اور اپنے مرحومین جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے اصالِ ثواب کریں. اصالِ ثواب صرف پیسے خرچ کرنے چاہیے. اصالِ ثواب آپ اگر کسی کا اچھا کام بھی کر دیں وہ بھی ان کو اصالِ ثواب میں سے حصہ ملتا. ایک روڈ پہ سے پتھر ہٹا دیے تب بھی ان کو اصالِ ثواب مل جاتا. ایک گلاس پانی کسی کو پلا دے تب بھی اصالِ ثواب مل جاتا. قرآن شریف پڑھیں سب میں بڑا اصالِ ثواب ہے. درود پاک پڑھ کے پیش کریں سب میں بڑا اصالِ ثواب ہے. اور اللہ مال عطا فرمائے تو مال خرچ کریں، اور جہاں جہاں مستحقین ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ سلوک کریں، ان کو کپڑے بنائیں، کھانا کھلائیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب میں صحابہ آ کے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں بہترین دین کا طریقہ ہم کو بتا دیجئے. فرماتے ہیں سلام میں پہل کر لیں اور اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں، کھانا کھلا لوگوں تو وہ عمل کریں، اچھا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا. بڑے غمزدہ تھے. فرماتے ہیں میں ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جا اور کنواں کھدا دے. بولے کیا؟ بولے اب کنواں تو ختم ہو گیا، بولیاں تو نہیں کھود رہے، اب بورنگ چل رہی، تو بورنگ ڈالے. جب تک پانی نکلتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. تو ان باتوں کا خاصا خیال کریں. اپنے مرحومین کے لیے جن کے پاس پیسے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ خالی دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں، ویسا ہی کرم فرماتے ہیں. ضروری نہیں ہے وہ کرنا فرض ہے، فرض میں سے کچھ بھی نہیں، نفل ہے. اور پھر ہم جب تک زندہ ہیں اپنے مرحومین کے لیے کر لیں گے نہیں. اب یہاں پر بشیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بشیر بھائی اپنے والدین کے لیے بے انتہا تڑپیں گے، دادا کے لیے بے انتہا تڑپیں گے. پردادا سگر دادا، اس کے اوپر کے دادا کہاں ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے. نہیں ہمارے کو نہیں معلوم ہے، ہم معلوم ہی نہیں ہمارے کو. تو ہم جب تک ہیں ان کے اصالِ ثواب کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فضل فرما اور برابر اس کا حصہ ان کو ملتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ قبرستان کو جائیں جمعرات کے دن صبح سے لے کے ہفتے کی صبح تک مردے انتظار کرتے ہیں. جمعرات کی صبح سے لے کے ہفتے کی صبح تک مردے انتظار کرتے ہیں. اور جب کبھی کسی کا رشتہ دار دوست احباب بنے ان کے آپ اپنے آ جاتے ہیں تو دوسرے مردے مبارک بانٹتے ہیں، دیکھو تمہارا پوچھنے والا آ گیا، تمہارا اصالِ ثواب لے کے تمہارا پوچھنے والا. ہم ایسا پڑھ رہے ہیں نہیں یہاں پر، یہاں تو اپنے خود بھی نہیں معلوم ہو رہا کیا پڑھ رہے ہیں، کی کیا ہو رہا ہے، کہ یاسین شریف پڑھا گیا ابھی کیا ہی نہیں. ہاں درجات بلند ہو گئے، ان کے پاس کٹے پہنچ گئے، ایسا اصالِ ثواب کے لے کے پہنچ گئے فرشتے. یہ تحفہ آ گیا ہے آپ کے پاس، یہ تحفہ ان کی اولاد نے کیا ہے، یہ دیکھیں یہ تحفہ پہنچ گیا ہے. اللہ اکبر. ان کو چین و سرور اور قرار مل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھو مردے کو تسکین ملتی ہے. اور یہ نیا نیا معاملہ ہے، جانا ان کی قبر پہ بیٹھنا، کتنی دیر بیٹھنا؟ 1.5 گھنٹے تک بیٹھنا، 1.5-2 گھنٹے بیٹھنا قبر کے پاس، یاسین شریف پڑھتے ہوئے، کچھ تو بھی پڑھتے ہوئے بیٹھنا. تو مردے کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے. زندگی میں آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے، زوف عالم زوف تھا، اگر آپ نہیں رہتے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے آپ کو دیکھنے کے واسطے. کہاں ہے جب آپ کو دیکھ لیتے تو قرار آ جاتا تھا، سکون آ جاتا تھا، بے انتہا سکون کے ساتھ تھے. مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ایسے ہی حالات ہیں. جب آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو قرار آ جاتا ہے، ان کو سکون آ جاتا ہے. اور قبر کے پاس جا کے جب بیٹھتے ہیں آپ پر، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ ذبح کر کے
قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھو کہ ایک اونٹ کو ذبح کرو اور اس کا سارا گوشت تقسیم کر دو، کتنا ٹائم لگے گا؟ اتنی دیر بیٹھو، بولے اتنی دیر قبر کے پاس بیٹھو تاکہ مردے کو قرار مل جائے۔ کیا مل جائے؟ قرار مل جائے۔ تو قبروں کے پاس جا کے بیٹھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، وہ انتظار کرتے ہیں اور دوسرے مردے مبارکباد دیتے ہیں، بولے مبارک مبارک، تمہارا پوچھنے والا آ گیا، تمہارا چاہنے والا آ گیا، تمہارا بیٹا آ گیا، تمہارا نواسا آ گیا، تمہارا پوترا آ گیا، تمہارے چاہنے والے تمہارے رشتہ دار آ گئے اور تمہارے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پھول چڑھانا ہے نا، یہ پھول چڑھانا، نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے، آقا علیہ السلام دو قبروں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ٹہنی لے کے آؤ۔ تو ہری ٹہنی منگائی، سرکار نے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ لگا دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر سے قربان، آپ نے ایسے کیوں کیا ہے قبروں پہ؟ بولے دونوں قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ایک طہارت کی کوتاہی کیا کرتا تھا، ایک ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے قبر میں ان کے عذاب ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں یہ ٹہنی جب تک ہری بھری رہے گی ان پہ اللہ تعالیٰ رحم کے کرم کے فیصلے فرمائے گا۔ تو عموماً ہمارے پاس طریقہ بھی ہے کہ انتقال کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم جھاڑ لگا دیتے ہیں قبر کے اوپر۔ وہ جو جھاڑ لگانا ہے تو وہ جو ہرا بھرا رہتا ہے، تو ہری بھری چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ جو پتے ہیں نا، یہ پھول ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی بڑی برکتیں ہیں ہماری ذکر کی۔ سمجھو یہ بات، ہم جو آ رہے ہیں بستر چھوڑ کے صبح میں آ جا رہے ہیں، اس کی بہت بڑی برکتیں ہیں۔ سب میں بڑی چیز ذکر ہے، سب میں بڑی چیز ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اس کا نام اللہ، اس کا نام ایسا نام ہے، اس کی صفت ایسی ہے، جب اس کو پکارتے ہیں تو اس کے فیضان جاری ہوتے ہیں۔ یہ ذکر کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ کر لیں، ارے کیا ہے بھائی خالی نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور شکر مناؤ، سارے کے سارے مبارکباد ہیں جتنے حاضر ہیں یہاں پر، اللہ نے اپنے ذکر کے لیے پسند فرمایا ہے، اپنے ذکر۔ یہ سب کو ملا کیا؟ کتنے ہیں نہیں؟ اب یہ محلے میں کتنے ہوں گے؟ کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان موجود ہیں، سب کو دیا نہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق، آپ کو دے ڈالے نہیں، آپ پہ کرم ہے تو آپ خاص ہو گئے۔ عام ہے آپ لوگ، آپ خاص ہو گئے، ایک زمرہ خاص، ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں، آپ خاص ہو گئے، پورے کے پورے خاص ہو گئے، آپ کو اللہ نے خاص کر دیا۔ تو یہ ذکر ایسی چیز ہے، ایسی برکت والی چیز، جو کوئی ذاکر ہو جائے، کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں سر پر۔ دنیا میں بھی مزے میں، اب وہ کوئی گناہگار کوئی آدمی چلتا ہے تو زمین کے جو پاؤں مارتا ہے تو بولتی زمین آجا میرے پاس، بتاتی ہوں تیرے کو، تم وہ زبردست طریقے سے میرے پہ مارنا نہیں پاؤں۔ ذاکر جب چلتا ہے تو زمین بولتی ہے تیرا استقبال ہے، چلتا جا، جتنا چلتا ہے چل، کیونکہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور ذاکرین کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی، اس کی سلامتی و عافیت کے لیے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی۔ اتنا بڑا معاملہ ہے، ایسے معاملہ تو اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے اس کو یاد کریں، اس کی محبت میں ڈوب جائیں اور نیکی کا عمل کرتے رہیں، خواہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ کیا بولے؟ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نیکی نیکی چھے، چھوٹی بھی ہے تو نیکی ہے، بڑی بھی ہے تو نیکی ہے۔ میں نے بڑے نیکی کر ڈالے کہ آپ چھوٹی نیکیوں کو چھوڑو نہیں، جہاں کہیں آپ کو چھوٹا سا بھی چانس مل جائے نیکی کا تو نیکی کر لو۔ بذا وقال اللہ تو نقطہ نواز ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت کا انتقال ہوا، بڑی کتابیں لکھے، بڑے معاملات تھے آپ کے، انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد میں مرید صاحب خواب میں دیکھ کے بولے حضرت آپ تو 1 منٹ میں جنت میں چلے گئے ہوں گے، کیونکہ آپ کا عمل ایسا تھا، آپ یہ بھی کیے، وہ بھی کیے، وہ بھی کیے۔ حضرت فرماتے ہیں پوری باتیں چلے گئی بھائی، سب رائدہ کر دی۔ بولے کیوں؟ بولے اس زمان کے اندر ریا تھی، دکھاوا تھا، پھر جنتی لباس پہنے ہوئے جنت میں ٹہل رہے ہیں، اب کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں ایک نیکی ایسی ہے جو میرے کو خود کو بھی یاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں مجھے بخش دیا۔ بولے کیا نیکی ہے؟ بولے گرما کا موسم تھا، میں کتاب لکھ رہا تھا، سیاہی میں قلم ڈبایا، اٹھاتے ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، خیال یہ کیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لہذا میں ایسے ہی ڈالا قلم۔ اب وہ سیاہی چوس لے کے اڑ گئی، اس کی پیاس ختم ہو گئی، اڑ گئی، پھر میں لکھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے میری بخشش فرما دی، سب رائے گاہ ہو گیا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے ایک چھوٹی سی نیکی ہے باری تعالیٰ، فرماتے ہیں میزان پہ لگاؤ، لگاتے میرا پلڑا جھک گیا اور اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کتنے نقطہ نواز ہیں
तो छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ना। खरीदारी यूसुफ, सब लोग जो है जा रहे थे, हजरत यूसुफ की बोली लग रही थी मिस्र के बाजार में, और बड़ी बड़ी बोली 3000 5000 की बोली चल रही, सोने के सिक्के। एक गुड़िया थी जो घिसड़ते हुए चल रही थी, चल भी नहीं सक रही थी, उन्हें घिसड़ लेते जा रही। बोले अम्मा तू कहाँ जा रही? तो बोले यूसुफ सुना है कि यूसुफ को बेच रहे हैं, यूसुफ की बोली लग रही है, मैं भी उसी में जा रही हूं। बोले तेरे पास पैसे है क्या? तो बोले हाँ है, 1 दिरहम है। तो बोले वहां हजारों की चल रही, वो भी सोने के सिक्के, और तू 1 दिरहम लेके जा रही? तो बोले यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो रहेगा ना। बोला क्या? बोले यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, नाम शामिल करने के लिए चलेगी। तो बताने का मकसद ये है, छोटी से छोटी नेकी करो, बड़ी से बड़ी नेकी करो, नेकी ना को छोड़ो। खा के हमको गाली दे, गंदा बोले, जलील बोले, दिखावा कर रहा। अक्सर ऐसा होता, बाज लोग अकीदतों के साथ कोई नेकी के अमल के वास्ते आए, तो ये दिखावा कर रहा भाई मैं सो। अच्छा, आप बगैर दिखाए के क्या तीर मारे जरा वो बता दीजिए। कल हम दिखा के तीर मार रहे, आप बगैर दिखाए के क्या करे तीर मारे? उन्हें कर रहा ना भाई, तुम तो कर रहे कुछ भी नहीं। तो सब में पहले करो जितना हो सके। पानी पिला दो, ये भी नेकी है, पानी पिला दो, इतनी नेकी है। हाथ पकड़ के किसी का रास्ता क्रॉस करा दो, वो भी नेकी। पत्थर बीच में से हटा दो, वो भी नेकी है। नहीं, छोटी से छोटी नेकी। किसी भाई नेकी के वास्ते तो आप छोटी सी चीज भी नेकी। आप मान किसी का, उम्मन क्या होता, गाड़ी के ऊपर लेडीज जाते रहते पीछे बैठ के, उनकी ओंडी पहिए में आते रहती, बाद में बोलते हमारे कहीं को बोल के जाते, आप रुक के बोलो भैया आपकी ओंडी जाए, ये भी नेकी। अल्लाह के नजदीक कितना करम है। आप कुछ भी करेंगे नेकी। एक जादूगर साहब थे, तो उनके पास एक साहब जादू सीखने के वास्ते बोले उन्हें कुछ जादू सिखा रहा। तो उन्होंने बोला 40 दिन तक कोई भी नेक अमल नहीं करना, तो फिर मैं आपको जादू सिखा देता हूँ। यानी आपका सब में पहला इम्तिहान 40 दिन कोई नेकी आप नहीं करना। तो बोले यस डन। 40 दिन तक पानी भी नहीं नहाना, नेकी भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सब अमल कर लिए। 40वें दिन पहुंचे जादूगर के पास। बोले 40 दिन हो गए। बोले चल यहां से पहले तो निकल जाओ। अरे बोले कोई नेकी नहीं करा भाई, तुम बोले ऐसा, नमाज नहीं पढ़ा, फला नहीं करा, कुछ भी नहीं किया। तो फरमाते वो रोड के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था, कहीं को हटाया, बाजू में बीच में एक पत्थर रखा हुआ था, जाते आते इन्हों ढकल के चले गए बाजू। वो एक नेकी की वजह से जादू करना खत्म हो गया, पूरा मामला बर्खास्त हो गया। तो नेकी आपकी छोटी भी नेकी है, नेकी करो, छोटी से छोटी नेकी करो, रुजू करो अल्लाह की बारगाह से। अल्लाह ताला करम के इनायत के फैसले फरमाएंगे। और अकबर साहब अब हमारे बीच में नहीं है, अच्छी बहुत प्यारी शख्सियत, 40 दिन की गवाही दे देते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमाते हैं। तो कई लोग उनकी अच्छाई की गवाही देते हैं, कई लोग उनके पुराने मोहल्ले के अंदर उनके जनाजे के इंतजार में थे। इत्तेफाक से 22 तारीख के दिन उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत की जगह नसीब फरमाए। तो गहमा गहमी थी शहर के अंदर, तब भी जहां पर तदफीन थी वहां पर भी लोग भरे हुए, जहां पर नमाज रखी गई थी वहां पर भी लोग भरे हुए। तो 40 जिसकी गवाही दे दे, और आदमी अगर बीमार हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको शहादत की मौत अता फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शहीद होकर अल्लाह की बारगाह में गए, और बेइंतहा खुदसुलबी के साथ सुकूत, खामोश, कभी उनको हम गुफ्तगू करते हुए नहीं देखे, बेकार गुफ्तगू, उनसे गुफ्तगू नहीं सुने। अगर बात भी सुनते तो कोई मसला पूछे, तो कोई भी बात पूछते तो बाबा हज़रत क़िबला के दौर में देखे उनको बात करते हुए हम, तो कुछ मसला बाबा हज़रत क़िबला से कोई ऐसी बात पूछ लेते बरखास्त, बाकी का खामोश, कोई किस्म की बात नहीं करते। तो खामोश रहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है। तो वो सुन्नत के आमिल थे, सुकूत इख्तियार करके रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के हुज़ूर वो हाजिर हुए, अल्लाह ताला उनकी खब्र को नूरानी व मुजल्ला फरमा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस में उन्हें जगह नसीब फरमा दे, और बारी ताला जो कोई उनके लिए इसाले सवाब किया जा रहा है उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए उनके दर्जात की बुलंदी अता फरमा। बारी ताला कल बरोज़ महशर आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस से आब कौसर पीने वालों की फहरिस्त में उनका नाम जमा फरमाते हुए इनायात के सरफराजियों के फैसले फरमा, और दुनिया को भी बेहतर फरमा दे, आखिरत को भी बेहतर फरमाते हुए अपने फजल के दरवाजे उनके लिए खोल दीजिए। आप करीम है, आप कदीमुल एहसान है, आप फजल के फैसले फरमाने वाले हैं, फजल के फैसले फरमा दीजिए उनके लिए।
باری تعالیٰ ان کے ایصال ثواب کو قبول فرماتے ہوئے فضل کے رفعتوں کے فیصلے فرما، اور باری تعالیٰ وہ صاحبزادگان پہ بھی ان کے کرم فرما دے۔ باری تعالیٰ خود سلبی کے ساتھ ان کی خدمت کیے، کبھی ان کی خدمت کے لیے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ مولا تو بھی ان کے ساتھ کرم کے فیصلے فرما دے، تو بھی ان کے ساتھ عنایات کے فیصلے فرما دے، تو بھی ان کے ساتھ سرفرازی کے دروازے کھول دے۔ باری تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کا مطیع و فرما بردار فرماتے ہوئے کرم کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام